السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے اور 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت بن چکے ہیں، لیکن ان کے حلف اٹھاتے ہی جو پہلی انتقامی کارروائی ان کی جانب سے کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بڑا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آ گیا اور سینئر صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور وہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سرے فہرست ہیں۔ لیکن اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ پھڈا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شروع ہوا تھا، وہاں سے ہی جو ہے وہ پھڈے کا آغاز دوبارہ سے ہوگا۔ اور اس وقت جو کہا جا رہا ہے، یہ جو پھڈا جہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چلا، سب سے بڑا چیلنج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہی ہے کہ وہ کس طرح اپنے انتقام کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں، یا جو ان کے خلاف کارروائی کی گئی، ان کی بیگم کے خلاف جو چیزیں چلتی رہی جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس کے اوپر قابو رکھ کے کس طرح وہ انصاف کے ترازو کو جو ہے وہ تھامتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اس حوالے سے چیلنج ہے۔ لیکن آج تقریب حلف برداری جب ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی بیگم کو پاس کھڑے کر کے حلف اٹھایا، جو کہ اس وقت بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، جو بحث کا حصہ بن چکا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کچھ لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے جنہوں نے ان کے خلاف کارروائیاں کی۔ اور دوسری جانب اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وومن امپاورمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جناب اب جو ہے وہ جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کو مزید امپروو کیا جائے گا، اس کی جانب اس کا اشارہ ہے۔ لیکن میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو حلف کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ انصاف کے راستے میں یا انصاف کرتے ہوئے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ حائل یا حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ تو آج سب سے بڑا سوال جو میرے مائنڈ میں اٹھا جب وہ اپنی بیگم کو وہاں کھڑے کر کے حلف لے رہے تھے، تو سب سے بڑا جو سوال میرے ذہن میں اٹھا وہ یہ تھا کہ کیسے وہ پرسنل انٹرسٹ کو انصاف کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، اس حوالے سے اس وقت بہت بحث چھڑی ہوئی ہے، کچھ اس کو پازیٹیو کہہ رہے ہیں، کچھ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیگم سے ہدایات لیتے رہے، وہ ڈائری والا معاملہ بنایا گیا، اس حوالے سے بھی اب لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو تو بڑے تانے مارے جاتے تھے۔ لیکن اس سب کے اندر جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے معاملات میں جو ہے وہ اپنی بیگمات سے جو ہے وہ ہدایات نہیں لینی چاہیے، وہ جو ریاست کے مفاد میں ہو وہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنی بیگمات سے مشورے لیں۔ وہ ریاست کے معاملات ہوں، وہ عدالت کے معاملات ہوں، اس میں جو ہے وہ آپ کی بیگمات یا آپ کی فیملی جو ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ تو یہ میرا دونوں کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے۔ ناظرین کرام، اب جو تبدیلیاں ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، اس کے بعد جو انتقامی کارروائی کی جا سکتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، جو بڑا کھڑاک کرنے جا رہے ہیں یا انہوں نے آتے ہی کیا ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں انہوں نے فل کورٹ تشکیل دے دیا ہے، اور اس حوالے سے کل وہ اس کی سماعت کریں گے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ 8 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکم امتناعی جاری کیا تھا۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناعی جاری کیا تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ کل دوبارہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اب اس کی سماعت کرے گا۔ تو یہ ایک بڑا ان کا کھڑاک کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کے حوالے سے۔ دوسرا ناظرین کرام، جو آج ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے جو وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں نئی تقرریاں ہوئی ہیں، ان میں نئی تقرریوں میں یہ پہلی خاتون ہیں جو اس وقت رجسٹرار تعینات ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ اور یہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے مطابق جزیلہ اسلم کو رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سیشن جج اکاڑا یہ رہی ہیں، اور ان کو اب جو ہے وہ سپریم کورٹ ان کی جو خدمات ہیں وہ سپریم کورٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں، اور ان کو 3 سال کے لیے جو ہے وہ ڈپٹیشن پر رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر مشتاق احمد کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہے وہ سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان سے عبد الصادق چیف جسٹس کے چیف آف سٹاف تعینات ہوں گے۔ یہ تو تقرریاں نہیں ہوئی ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل اور
جوڈیشل کمیشن میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کا بطور چیف جسٹس، آپ کو پتا ہے کہ کل آخری روز تھا، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت اپنا حلف جو ہے اٹھا لیا ہے، اور اب جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران کی تشکیل 9 جو ہے وہ ہوگی، جس کے مطابق جسٹس اعجاز الاحسن سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بن گئے ہیں، جبکہ جسٹس سردار طارق پہلے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان اور 2 سینئر ترین جج سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس طرح جسٹس منیب اختر ججز تقرری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے ہیں، جبکہ جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پہلے ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ ہیں۔ اسی طرح جو جوڈیشل کمیشن ہے، اصل میں آپ کو بتا دوں، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے، یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جب کہ جسٹسز کی یا ججز کی جو تقرریاں ہوتی ہیں وہ کرتا ہے، تو جوڈیشل کمیشن کے سربراہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، جبکہ کمیشن میں عدالت عظمیٰ کے 4 سینئر ترین ججز بھی بطور رکن شامل ہوتے ہیں، اور کمیشن کے دیگر ارکان میں ایک ریٹائر جج، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوتا ہے۔ یہ اس حوالے سے اہم انفارمیشن تھی۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، وہ جو کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو سب سے بڑا امتحان ہے، ایک تو یہ امتحان ہے کہ وہ کس طرح اپنے انتقام کو، یا ان کے ساتھ جو کارروائیاں کی گئی، ان کے خلاف جو ریفرنسز بھیجا گیا، اس کو کس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اتحاد بکھر گیا ہے جوڈیشری کا، جو اس وقت ایمج چل رہا ہے، جو ان کے اندر تقسیم تھی، اس تقسیم کو کس طرح یہ ختم کرتے ہیں، دوبارہ کس طرح متحد کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے ان کا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ اور دوسرا جو اس حوالے سے اب آگے جو ان کا اب امتحان بڑا شروع ہو گیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو چیف جسٹس عمر عطاب بندیال نے کیا، اب اس کو کس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کور کرتے ہیں، یہ بڑا چیلنج ہوگا۔ تو ناظرین کرام، جو پہلی بڑی انتقامی کارروائی میں اس کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ انتقام کا مطلب بدلہ لینا ہوتا ہے، تو جہاں سے پھٹا شروع ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو فیض آباد کا دھرنا تھا، اس میں وہ جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا جو جنرل فیض حمید کے خلاف، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد فیض حمید نے جو ہے وہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ الزام ان کے اوپر لگتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو اس حوالے سے کامران شاہد صاحب نے جو ہے وہ پریڈکٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پریڈکشن آف دا ڈے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ از لائکلی ٹو ٹیک اپ دا فیض آباد دھرنا کیس ایز چیف جسٹس آف پاکستان۔ The implementation of this case has implications and consequences for 2 important people for the previous establishment۔ ٹھیک ہے، یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جانب جو ہے وہ اشارہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سب کے اندر جو ہے عمران خان صاحب بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ پیشگوئی اس حوالے سے کی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، اس حوالے سے اہم ڈیٹیل تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔